أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا پڑھیے کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج آپ کے ذمہ 3 کام ہے۔ مجلس سننا ہے، مجھے پڑھنے پر آمادہ کرنا ہے، اور میری صحت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت میرے سامنے ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ایک ہی آیت میں 2 عظیم گناہ ذکر کیے اور دونوں کی سزا ایک رکھی۔ میری تکلیف کا سن کے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے؟ کم از کم چہرے صحیح رکھو۔ ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا اس سے زیادہ اظلم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے او یا کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جھٹلا دے جب حق اس کے پاس چل کے آئے۔ جیتے رہو۔ ہاں، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ ہاں، کوشش کروں گا میں اپنی طبیعت پہ جبر کی آخری حد تک 8 گھنٹے جاتے ہوئے اور 7.5 گھنٹے واپسی پر، یعنی 15.5 گھنٹے بائی روڈ سفر کیا ہے۔ یقین مانیے ممبر گواہ ہے، آپ لوگ مجھے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بار کہ لیکن جبر کی آخری حد تک چلنے کی کوشش کروں گا میں۔ وہ تو یقیناً اگر اس ذکر سے نہیں ملتی تو پھر ملتی کہاں ہے؟ من اظلم، اس سے بڑا ظالم۔ تم روزانہ ادھر ہوتے آ رہے ہو؟ اچھا، اچھی بات ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ افترا باندھے، بہتان باندھے، اللہ پہ جھوٹ گھڑے، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلا دے، لما جاءہ، جب حق اس کے پاس چل کے آئے۔ اب تشریح کا وقت ہی نہیں ہے، نہ طبیعت ہے۔ الحمد سے والناس تک میں نے قرآن کو امتیاز شاہ پڑھا، 3 حق دکھائی دیے۔
फैसला मैं अपने सामीन पे छोड़ता हूँ। सूरह लुकमान ने आवाज दी, ज़ालिका बिअन्न अल्लाह हुवल हक। अल्लाह कहता है मैं हक हूँ। क्या अल्लाह चल के आ सकता है? हक, अल्लाह हक है, लेकिन वो चल के नहीं आ सकता। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक। कुरान हक, लेकिन कुरान के भी मैंने पाँव नहीं देखे। अब पता नहीं किसके कलेजे में दरार आने वाली है, कहाँ शिगाफ पड़ने वाला है और किसकी जिंदगी बढ़ने वाली है। और कायनात में ले दे के तीसरा हक वो है जिसके बारे में आयत कह रही है। सूरह मोमिन का 18वां पारा पढ़ लेना। लवित्तबअल हक्कु अहवाहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना। अल्लाह फरमाता है अगर हक ने लोगों की बैअत कर ली होती तो सातों आसमान और जमीनें तबाह ना हो जाते। समझ गए दोस्त? लवित्तबअल हक्कु, जीते रहो। अगर हक ने इत्तिबा कर ली होती लोगों की, लफसदतिस समावात, सातों आसमान तबाह हो जाते, वल अर्ज़, पूरी जमीन तबाह हो जाती, व मन फीहिन्ना, और जो इनके दरमियान रहने वाले हैं। जो कब्रों पे बैठे हो सर उठाओ। आसमान खड़े हैं या गिर पड़े हैं? जमीन बाकी है या फना हो गई? जमीन और आसमान के दरमियान जिंदगी रच बस रही है या तबाह हो गई है? अगर ये सब कायम है तो दलील है कि हक ने किसी की बैअत नहीं की। जीते हैं ज़ैगम, ये हक कौन सा है? ये हक कौन है? बोलो। अली। तो ले दे के असर यही है जो चल फिर सकता है। न कुरान चल फिर सकता है, न यज़दान चल फिर सकता है। खैबर शिकन। तो आप फिर सर उठाओ। पढ़ी मैंने आयत है, ऐसे जाने नहीं दूंगा किसी माई के लाल को। अल्लाह कहता है जो मुझ पे झूठ बांधे और जो अली को झुटला दे, दोनों का जुर्म बराबर है। ये जीतो रहो। दोनों का जुर्म ज़र्फ छलक तो नहीं जाएंगे। हाँ। देखो हाथ जोड़ रहा हूं खुदा के लिए, जो कहा करूं ना, मेरी कही को मेरे कहे हुए के तनाजुर में देखा करो। खुद मुफ्ती बनने की कोशिश ना किया करो। हैं? अभी मैं थका हारा, सर मेरा चकरा रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, मैं वापस आया और आते ही असद ने मुझे बताया कि कोई साहब कह रहे थे। वाह जी वाह, मौजें हो गई। अब तो अल्लामा साहब ने खुली छुट्टी दे दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी कमजरफी का नतीजा है कि अली को बहुत कुछ छुपाना पड़ गया। अगर किसी की वुसअत करम के बारे में बताया जाए
تو اس کا یہ مطلب نہیں، حالانکہ میں نے رات بھی کہہ دیا تھا کہ گناہوں پہ ڈھیٹ نہ ہو جانا. اور ویسے بھی دیکھو، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے جوا کھیلنے کی جرات نہیں کرے گا. میرے مذہب کا عالم مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کو باپ دیکھ رہا ہو، وہ اس کے سامنے شراب پینے کی جرات نہیں کرے گا. باپ دیکھ رہا ہے. جب کبھی ایسا کوئی خیال آئے تو بس یہ سوچ لینا میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں، تو آج ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر اسے اپنے فتووں کے ترازو میں نہ تول لینا، حقیقت کے ترازو میں تولنا. علی کی تکذیب اور اپنے بہتان کو اللہ نے، کیونکہ دیکھو آیت میں لفظ کیا ہے؟ من افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. او یا، اب اس یا کو ذہن میں رکھنا ہے. کذب بالحق، یا حق کو جھٹلائے. یہاں زیغم یا ہے. دوسری آیت ہے، سر اٹھانا. فمن اظلم، یہ 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہیں سے بالکل. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا وکذب بالصدق اذ جاءہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور وہاں یا تھا. تو یہی فیصلہ کرنا ہے تم نے. وہاں کیا تھا؟ او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جھٹلائے. یہاں کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلا دے جب سچ چل کے آئے. نہیں، جو سمجھ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں، میں انہیں صمیم قلب سے داد دیتا ہوں، واہ واہ کہتا ہوں. اور جو نہیں سمجھے اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مثال دیتا ہوں. کلاس لگی ہوئی ہے، ٹیچر کلاس سے کہتا ہے جس بچے نے شور مچایا یا بلیک بورڈ خراب کیا اسے 5 ڈنڈے پڑیں گے. ایک ہے یہ اعلان، جس نے شور مچایا یا بلیک بورڈ خراب کیا. ایک ٹیچر نے اعلان کیا جس بچے نے شور مچایا اور رجسٹر پھاڑا اسے 5 ڈنڈے پڑیں گے. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرے کی سزا اس وقت مستوجب ہوگی جب وہ دونوں جرم کرے گا. پہلے کے لیے 2 میں سے جو بھی کرے گا. سمجھ آئے گی بات؟ جی، یہ فرق بچے بھی سوچے تو سمجھ میں آ سکتا ہے. یعنی پہلے کے لیے ہے دونوں میں سے کوئی سا جرم وہ کر لے 5 ڈنڈے پڑ جائیں گے، اور دوسرا دونوں کرے گا تو پڑیں گے. جی، اور تفاسیر بڑی پہ، بلکہ آگے آیت کا اگلا حصہ تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. فرمایا ایک وہ ہے جو سچ لایا ہے اور ایک وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی. نہیں، میری تکلیف ختم ہو جائے گی پنڈی والوں اگر تم فیصلہ کر لو. ایک لمحے میں بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے زیادہ بیمار دیکھنا ہے تو پھر فیصلہ نہ کرو، چپ کے بیٹھے رہو. تفسیریں بھری پڑی ہیں صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک کہ والذی جاء بالصدق محمد وصدق بہ امیر المومنین. جو سچ لایا ہے وہ تیرا رسول ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ تیرا مولا علی ہے. جیتے رہو امام زمانہ کے ظہور تک. نہیں، اب ذرا سر اٹھاؤ. رسول کے لیے اسد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ باندھے
اور میرے رسول کو جھٹلائے تب ازلم، اور پہلی آیت میں کہا مجھ پہ جھوٹ باندھے یا علی کو جھٹلائے. چلے تو نہیں گئے دوستو؟ یعنی آخر یہ چکر کیا ہے؟ کیوں ہے؟ رسول کے لیے اور علی کے لیے یا یہ کرے یا مجھ پہ جھوٹ باندھے یا علی کی تکذیب کرے. اور سزا بھی دونوں کی یہی بولی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا کافرین کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس سورہ زمر والی آیت میں بھی یہی کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کافرین کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس میں کیا راز ہے بھائی؟ راز یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. رسول کی تکذیب کرنے والا جو سچ رسول لایا، اس کے گناہ کو اس گناہ کے ساتھ ملایا کہ یہ دونوں کرے گا تو جہنم جائے گا. لیکن علی کی تکذیب کو ساتھ نہیں ملایا، فرمایا مجھے جھٹلائے یا علی کو. اس کی وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ کہ مصدق علی ہے. جی جی جیتے رہو. اور تصدیق کرنے والے کا جو مقام ہوتا ہے، اچھا کیسے تصدیق کی ہے صد میرے مولا علی نے؟ کفار مان ہی نہیں رہے تھے رسول کی رسالت کو. اذ یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو مرسل نہیں ہے، تجھے اللہ نے نہیں بھیجا. اگر تو رسول ہے اللہ کا، ہے کوئی گواہ تیری رسالت کا؟ جلدی جلدی. ہاں میں نے کرسی جلدی اسی لیے چھوڑ دی، گرنا ہے تو جلدی گروں ورنہ. ہے کوئی گواہ؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دو کافی ہے میری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ علم الکتاب کس کے پاس ہے. میری تسلی کے لیے بتاؤ گے سارے حلال زادے کس کے پاس؟ نہیں یہ چکر کیا ہے بھائی؟ میں تو علی کے پیار کی زکوٰۃ سمجھتا ہوں فتوے. خدا کی قسم رقے آتے ہیں، خط آتے ہیں، اور بے غیرت بزدل اتنے ہیں کہ نام تک لکھنے کی جرت نہیں کرتے. میں تو منبر پہ کھڑا ہو کے مقصر کو گالی دیتا ہوں. میرے دستخط کی تو ضرورت نہیں، میں تو جیتا جاگتا سامنے کھڑا ہوں اور اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جو علی کا کھاتا ہے علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے، رہتا بھی علی کے دروازے پہ ہے، پھر علی پہ شک کرتا ہے، الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے، بے نسل ہے. جی اور وہ بے غیرت اتنے بزدل ہیں نام تک نہیں لکھتے. ایسے ہی تم کافر ہو گئے ہو، تم غالی ہو، تم شیخی ہو، تم یہ ہو. اور میں مسکرا کے کہتا ہوں واہ یا علی کیا طلسم کبریائی ہے تیری ذات میں. تجھ سے چھوٹا پیار کرے یا بڑا، تو اپنی محبت کی زکوٰۃ لیتا ہے. اللہ
رسول پر فتوے لگے نہیں لگے؟ کیوں صفائی دی ہے اللہ نے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل گرا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ کسی نے کہا ہے تو اللہ صفائی دے رہا ہے، اور کہا یہی تھا کہ ضَلَّ فی محبت ابن امہ، اپنے امزاد اپنے بھائی کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ علی سے پیار کرے، اللہ کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، خدائی کا حصہ بانٹنا پڑتا ہے۔ ٹکے ٹکے کہ جاہل علی کو اللہ کہہ رہے ہیں اور سچا اللہ چپ۔ یہ علی کے پیار تھک تو نہیں گیا دوستو؟ لیتی ہے زکوٰۃ۔ میں کہنے لگا ہوں جو سنبھال لے پیشگی مجھ سے مبارکباد وصول کر لے کہ اس بندے کا ظرف یقیناً صلاحیت رکھتا ہے، وہ انتخاب ہے امیر کائنات کا، کیونکہ خود فرماتے ہیں امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ فرمایا ہمارے حقائق ہمارے فضائل نہ ملک مقرب برداشت کرتے ہیں، نہ نبی مرسل، نہ مومن ممتحن، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ سائل نے حیران ہو کے سٹ پٹا کے پوچھا مولا کوئی برداشت نہیں کرتا؟ نہ نبی، نہ فرشتے، نہ رسول، نہ مومن ممتحن، میں یحتمل ہو، پھر برداشت کون کرتا ہے؟ قال لمن شئنا، فرمایا جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ تو یقیناً خیبر شکن نے اس بندے کے بارے میں چاہا ہوگا۔ اچھا، گواہیوں کے بارے میں عالم تو بطریق اولا جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو، جو جانتے ہو تائید کرو۔ گواہی کا معیار جانتے ہو؟ مثال کے طور پر گواہی دینی ہے اس بندے کے پاس ماسٹر کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی، اور گواہ آپ لائے غضنفر کو جو ماسٹر کے معنی بھی نہیں جانتا، گواہی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا بھئی۔ کم از کم اگر دونوں کے علم میں کوئی 19-20 کا فرق ہو بھی صحیح، دونوں اس ڈگری کو سمجھتے ہوں، اس کورس کو جانتے ہوں، پھر تو گواہی ہوگی۔ سر اٹھاؤ پنڈی والوں میرا ساتھ دو، میں ذوال عرش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار تجھے میرے مولا علی میں کیا نظر آیا کہ جس گواہی کے کٹیرے میں جلی ہے اسی میں علی ہے؟ اللہ اللہ جیتے رہو۔ جیتے رہو۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات، کافروں نے امتیاز شاہ جی رسول کو قدم قدم پہ جھٹلایا، تو نہیں ہے رسول، تو نہیں ہے نبی، یہی ہے نا؟ تو جب رسول نے کہا کہ ایک گواہ اللہ، ایک علی، اب اللہ آیا گواہی دینے؟
تو اللہ میاں جب تو آ ہی نہیں سکتا تو نے اپنا نام گواہوں میں لکھوایا کس خوشی میں؟ کہا غضنفر ہزیان نہ بک، گواہی دی جاتی ہے زبان سے اور میری زبان علی ہے۔ اللہ جیو، تو دونوں کی گواہی کون دے گا؟ میرا مولا علی۔ تو آؤ ذرا دیکھیں، عقل سے اللہ ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے۔ رسول سے کہتے رہے تو رسول نہیں، لیکن جب رسول نے کہا کہ علی میرا گواہ ہے نبوت کا، کافر چپ کیوں ہو گئے؟ اب اللہ جانے کون کس دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا اسد کے آگے مکے والے یہ کہتے ہیں اچھا ایک بھائی کو ہم نبی نہیں مانتے، دوسرے کی گواہی کیسے مانے؟ وہ بھی تو تیرا امزاد ہے، تیرا چچیرا بھائی ہے، اس کی کیوں مان لیں؟ کیوں چپ ہو گئے تھے؟ کافر تھے، مقصر سے بہتر تھے، کیونکہ قدم قدم پہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے گھر میں اترا علی، 3 دن کی عمر میں نبی کے ہاتھوں پہ بولا علی، چلتا ہے تو موت و حیات کو ٹھوکروں میں لے کے چلتا ہے، گھروں میں بھی بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کافر کہ یہ جو علی نامی بچہ ہے نا، اس کی شکل بشری ہے یہ کوئی اور شے؟ جی سر، بات سچی بلا ٹکٹ کہہ دے بلکہ مچ بولے، ٹینک بم بندوق پستول میرے 3 تلواروں تے مچ بولے کہ دے کوڑیاں تے غضنفر لعنت آدم سچیاں دا جے سچ بولے۔ وہ اسے فوق البشر مان چکے تھے، اس لیے انہیں چپ ہونا پڑا کہ جس کو ہم دیوار بشریت سے اونچا دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس کے پیچھے چل رہا ہے کوئی بات ہے ضرور۔ بھائی میں نے بھی نعرہ لگایا ہے۔ ہاں، نعرے والے کی مار صرف مقصر برداشت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں جناب، تو علی ہے مصدق، بات بھولی تو نہیں؟ اور مصدق کے نمبر کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ نہیں میں قرآن سے سب جو میں اپنی طرف سے کہوں حق ہے تمہارا دیوار پہ دے مارو، میں قرآنی توق فٹ کروں گا گلے میں۔ کفر و ایمان کی سرحد پہ ہوتا ہے میرا بیان۔ عیسیٰ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، سورہ نساء پڑھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم
فرمایا مسیح عیسیٰ مریم زادہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا. کلمہ عیسیٰ صرف کلمہ ہے اللہ کا. کلمہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن. کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے. میں خطبے کے بعد کہتا ہوں نا توجہ ہے بات شروع کی جائے, کہا کرتا ہوں نا یہ کلمہ نہیں یہ جملہ ہے. اور دوران تقریر کہتا ہوں توجہ یہ کلمہ ہے. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو, توجہ ایک لفظ یہ کلمہ ہے. عزت حیدر کی قسم ایک نہیں 100 سے زیادہ آیات قرآن کی پڑھ کے مقصر کے گلے پہ قدم رکھ کے ثابت کر سکتا ہوں. تیرے اندر کا مفتی تو پہلے ہی مان رہا ہے عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور علی اللہ کا کلام ہے. کلام جب سے اللہ بول رہا ہے اور جب تک بولتا رہے گا. ہائے ہائے ہائے. نہیں اب جمع تفریق خود کرنا. عیسیٰ ہے ایک کلمہ یہ کلمت اللہ, علی کلام اللہ. خود کہتے ہیں نا کلام اللہ الناطق, میں اللہ کا بولتا ہوا کلام ہوں. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا میں وہ تھوڑا پڑا ہوا, کبھی کبھی مدد کر دیا کرنا میری, اللہ تمہارا بھلا کرے گا. کلمہ بڑا ہوتا ہے یا کلام؟ اچھا کلام. شان کلمے کی زیادہ ہوگی یا کلام کی؟ کلام کی. تو جو کلمہ ہے اللہ کا وہ تو نطفے سے پیدا نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو جو نہیں؟ اور کلام کو کیسا ہونا چاہیے؟ سر اٹھا سر اٹھا. لوگ اپنے پیروں کو بڑھانے کی فکر میں ہیں, تو اپنے پیشوا کو گھٹانے کی فکر میں ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے تیری. جو کلمہ ہے بیگم اس کی ماں تو بطول ہے. علی کی ماں کو کیا ہونا چاہیے؟ بولو بولو بولو. بیوی کا مقام بڑا ہوتا ہے یا ماں کا؟ پکی بات ہے. جو نہیں بولے شاید ان کی تحقیق کوئی اور ہے. ماں کا. بھائی بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے اور مرد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. تیرے رسول کی حدیث ہے لو امرت بالسجود لغیر اللہ لامرت زوجتا ان تسجد لزوجہا. اگر غیر اللہ کے سجدے کا میں حکم دیتا تو زوجہ سے کہتا کہ شوہر کا سجدہ کر. نہیں کس خوشی میں کر بھائی؟ نہیں سن کے بغلیں بجا لیتے ہو فقط, یہ چودراہٹ میں مونچھوں پہ تاؤ دے لیتے ہو کہ ہمارا وہ مقام ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ہماری بیگم ہمیں سجدہ کرتی. پہلے اس سجدے کی سریت کو تو پہنچ, اس راز کو تو سمجھ کے سجدہ کیوں کرتی. اس لیے کہ تو نے اس کا گھر بسایا,
تو اس نے بھی تیرا گھر بسایا، نمبر برابر۔ تو نے اسے صاحب اولاد بنایا تو اس نے بھی تجھے باپ بنایا، نمبر برابر۔ ہر معاملے میں وہ تیرے برابر چل رہی ہے۔ قرآن پڑھ، میرے پاس تفسیر کا وقت نہیں، تشریح کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے امتیاز شاہ جب تحقیق کی تو بات صرف یہ سمجھ میں آئی کہ چونکہ شوہر بیوی کو کھلاتا ہے، خدا کی قسم میں نے بیگم بات کر دی اور ان کے سروں سے گزر گئی، کیونکہ بیوی کو رزق فراہم کرتا ہے، روزی روٹی کھلاتا ہے، اس لیے سجدہ، اور جو 2 روٹیاں کھلائے وہ سجدے کا حقدار، اور جس کی زمین کا تو رزق کھا رہا ہے۔ جو فقط بیوی کو کھلائے وہ سجدے کا حقدار ہو جائے، اور جو عالمین کو کھلائے۔ اب بھی اگر پنڈی والے نہیں سمجھے، جس سے بیوی روٹی مانگے وہ سجدے کا حقدار، جس کے در سے فرشتے بھی روٹی مانگے۔ وہ تیری نماز میں بھی نہ آئے۔ جی، اور جو شوہر بیوی کو نہیں کھلاتا تو کوئی سجدے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، صرف مرد ہونا ہی خوبی نہیں ہوتی، یا نہیں بلکہ غلط کہا میں نے، مرد کی شکل پہ پیدا ہونا کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ اگر مرد کی شکل مرد ہوتی تو پھر تیرے رسول کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ بسم اللہ۔ کہیں اسد میری طبیعت میں خرابی نظر آ رہی ہے؟ ہاں، تو فیصلہ کیا ہوا؟ مقام کس کا بڑا؟ ماں کا، ٹھیک ہے، بیوی سے ماں کا۔ مریم کل جنت میں تیرے رسول کی بیوی ہوگی۔ اب اگر کوئی تمہیں حقائق نہ سنائے تو اب اس کا قصوروار بھی غضنفر ہے۔ نہیں، اتفاقاً مولانا ثقلین کی لائبریری سے میں نے تفسیر مجمع البیان منگوائی ہے، پڑی ہوئی ہے اسد کے گھر میرے کمرے میں۔ ابھی چلو مجلس کے بعد ایک تفسیر تو ابھی دکھا سکتا ہوں۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے جانے لگی نا تو تیرے رسول نے فرمایا، یا خدیجہ اذا وصلت الجنت ابلغی ذرائرک منی السلام۔ خدیجہ جب جنت میں جانا نا اپنی سوکنوں سے میرا سلام کہنا۔ جناب خدیجہ حیران ہو کے کہتے ہیں، مجھ سے پہلے کوئی شادی تھی آپ کی؟ فرمایا نہیں، پہلے تھی نہیں، ہوں گی۔ کون؟ فرمایا مریم، آسیہ، کلثم بنت عمران، موسیٰ کی بہن۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں، کبھی خاتون کا نام کلثوم نہیں ہوتا عربی میں۔ یہ غلطی درست کر لو، کسی خاتون کا نام کلثوم نہیں ہوگا، کلثوم مرد کا نام ہوتا ہے۔ خاتون کا نام یا ام کلثوم ہوگا یا کلثوم ہوگا واو کے بغیر۔
ہاں تو موسیٰ کی بہن کا نام تھا کلثوم. تو فرمایا یہ تینوں میرے نکاح میں آئیں گی. مریم نے اسی لیے تو شادی نہیں کی, اور آسیہ کو فرعون اسی لیے چھو نہیں سکا. تو اب ثابت ہو گیا نا کہ یہ جنت میں تیرے رسول کی زوجہ ہوگی, زوجہ ہوگی. توجہ, جب علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا, تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا رسول, یا علی تیری ماں نہیں میری ماں مر گئی. جی اپنی چادر کا کفن دیا. تھک گئے ہو شاید. شکر ہے, میں نے کہا کہ اٹھا رہا ہے پھر. ہاں جی گھبرانا نہیں, میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مالک سے نمک حرامی نہ ہو. یہ رسول کی ماں. صحابہ نے کہا ہے آپ کی ماں؟ ہاں تمہیں پتا نہیں. اشعثت اولادہا وَأَدْحَنَتْ رَاسِي اجاعت اطفالہا وَأَشْبَعَتْ بَطْنِي. تم جانتے نہیں, اپنے بیٹوں کا سر خشک رکھتی تھی, میرے سر میں تیل لگاتی تھی. اپنے بیٹوں کو تھوڑا کھلاتی تھی, مجھے شکم شیر ہو کے کھلاتی تھی. اپنے بیٹوں کو کھردھرا پہناتی تھی. میری محسنہ ہے میری ماں. اپنی چادر کا کفن, خود قبر میں لیٹے, اے زمین جان لے میری ماں اتر رہی ہے تیری لحد میں. خدا کی قسم وہ مار پڑے گی مسلمانوں, دمبے بنا دیے جاؤ گے. جب فرشتے پوچھیں گے اٹھ کے بیٹھو ذرا, عیسیٰ کی ماں بطول اور محمد اور علی دونوں کی ماں. نہیں یہاں سے فرق سمجھ نہیں آتا. ہے بطول مریم بھی. کبریا نے سلوک کیا کیا ہے؟ فخر جی نکل جا, یہی نا. اور علی کی ماں سے کیا سلوک کیا ہے؟ گھر سے بلایا. ادھر سے کیا آواز آئی؟ نہیں ٹھیک ہے گھر سے بلایا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو بات مجھے نشہ دیتی ہے وہ اور ہے. ادھر اپنے محل سے دہلیز پھلانگنے کو بلا تشبیہ پاؤں اٹھایا. رقص مودت کیا, حجاب کبریائی نے زلزلہ آ گیا پردہ توحید میں, اور زبان بے زبانی سے آواز آئی یا والدت حجتی لو لم اتنزہ نوارضات البشریت لنزلت لقدومک. اے میری حجت کی ماں, تیری وہ عزت ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر میرا بدن ہوتا تو تیرے استقبال کے لیے میں خود آتا. اللہ اللہ بس سمیٹ لیا. عیسیٰ کلمہ, تو بات میں سے بات نکل گئی تھی نا. عیسیٰ ہے اللہ کا کلمہ. یحییٰ کیا ہے؟ قرآن پڑھو, سورہ آل عمران کو پڑھنا. مصدقاً بکلمۃ من اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے. عیسیٰ کلمہ, یحییٰ مصدق تصدیق کرنے والا. سورہ مریم پڑھو, دونوں کا معاملہ ایک ہی سورہ میں مل جائے گا آپ کو. عیسیٰ امتیاز شاہ جی اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے والسلام علیہ
یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام، جس دن میں مروں گا اس دن مجھ پر سلام، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا مرنے کے بعد اس دن مجھ پر سلام۔ عیسیٰ اپنے آپ پر خود سلام کر رہا ہے، اور یحییٰ کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلام یحییٰ پر جب وہ مرے گا، سلام یحییٰ پر جب وہ اٹھے گا۔ کلمہ اپنے اوپر خود سلام کر رہا ہے، مصدق پہ اللہ سلام کر۔ اب یہ راز پنڈی والوں کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ صدق تیرا نبی لایا، افضل بھی تیرا نبی، اعلیٰ بھی تیرا نبی، برتر بھی تیرا نبی، اور اللہ نے اپنے سارے اعضاء اٹھا کے علی کو دے ڈالے۔ پلے پڑی ہے یا نہیں؟ غلط کہا ہے میں نے؟ وجہ اللہ نہیں ہے؟ عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، یہ سارے کا سارا کبریا کا بدن تراش کے علی کو دے ڈالا۔ رسول نے ہم جیسے بے علموں کا علم پڑھانے کے لیے خدا سے پوچھا بھی تھا، پالنے والے یہ کیا ہے؟ پیار مجھ سے کرتا ہے۔ وجہ اللہ علی کو بناتا ہے، عین اللہ اسے کہتا ہے، اپنے اعضاء اس کو دیتا ہے۔ کہا میرے حبیب یہ سارے اعضاء تجھے دے دیتا، ایک بندہ تیری تصدیق کرتا، اس میں لطف کیا آتا؟ سر سے پاؤں تک میں نے علی کو تصویر کبریائی بنا کے تیرے پیچھے چلا دیا، یہ میرے پیار کی وسعت ہے۔ غور سے دیکھا کر، یوں سمجھ میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہا۔ اور یہ تو میرا خیال ہے یہ بچہ بھی، اگر میں اس سے بھی سوال کروں تو یہ بچہ بھی مجھے جواب دے دے گا۔ ایک بندہ میری توہین کرے اور ایک کہیں میری فوٹو لگی ہوئی دیکھے اور اس کی توہین کرے، جو میری توہین کرے وہ تو ہے میرا دشمن، اور جو میری تصویر کی توہین کر رہا ہے وہ میرا دوست ہے۔ اچھا پکی بات؟ تو پھر جاؤ گے کیسے اٹھ کے یہاں سے؟ ابھی بھی راز سمجھ میں نہیں آیا؟ جو اللہ پہ بہتان لگائے وہ بھی اظلم، جو علی کو جھٹلائے یہ دونوں اظلم ہیں۔ اب جو علی سے پیار کرے اس نے اللہ کی تصویر سے پیار کیا، گویا اللہ سے کیا۔ جو علی کی توہین کرے، جو علی کو گلے سے لگائے، خدا نہ خواستہ ہاتھ ٹوٹے اس الو کے پٹھے حرامزادے کے، کوئی علی کو دھکا دے، اس نے توحید کے بدن کو دھکا دیا۔ جو علی کو نماز سے نکالے،
علی کو جھکے وہ جلی کو جھکا، جس نے علی سے مانگا، بس اتنا ایسا تو سبق تھا۔ جلی تک تو تیرے باپ آدم کی رسائی نہیں ہے؟ میں تمہیں کئی مجالس میں بتا چکا ہوں، تیرے باپ آدم کا تو حال یہ ہے کہ اگر یہ 14 مل کے تسبیح نہ پڑھتے تو تیرا باپ تو نصیری ہو چلا تھا۔ تیرے رسول کی حدیث ہے کہ جب پہلی بار روح اس کی آنکھوں میں آئی، اللہ تو نظر آتا نہیں تھا، ہم 14 کا نور سامنے تھا۔ فَاسْتَعْظَمَ لِأَمْرِنَا، آدم نے دل میں سوچا میرا اللہ یہی نور ہے، ہم نے فوراً اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی تاکہ آدم کو پتا ہو یہ بندے ہیں، خدا کوئی اور ہے۔ تو آدم کا بھی کام نہیں اللہ سے براہ راست کچھ لینا، بس تو علی سے مانگے جا۔ جلی سمجھتا ہے مجھ سے مانگا گیا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ طے شدہ ہے یہ حقیقت بھی، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں نہ مقصد مجلس پورا، نہ مجلس کی مالکہ راضی۔ جو شام سے آتی ہے ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ درد کی ہر داستان سے ہر رونے والا آشنا ہے، شناسا ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا، کوئی طویل عریض نہیں، 2-3 جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، وہ یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کر لینا۔ وقت کے فرعون کا دربار ہے، تخت کے سامنے ایک تشت ہے، تشت میں 2 معصوم سر ہیں۔ العظمت للہ۔ یقیناً جن کی چیخیں نکل گئیں وہ سمجھ چکے ہیں، جن کی آنکھیں بھر آئیں انہوں نے پہچان لیا، اور جو اب بھی نہیں سمجھے، دشمن تھا ابن زیاد حرامی، کھڑا ہو گیا تخت پہ، سامنے قاتل کھڑا تھا، کہتے حارث میں کیسے مان لوں، تو کہتا ہے یہ مسلم کی جوڑی ہے، باپ کے ساتھ آئے تھے تو میں نے بھی ان کی ایک جھلک دیکھی تھی، 14ویں کا چاند ان سے شرماتا تھا، اور آج تو چہرے پہ اتنے داغ ہیں پہچاننے میں نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی کسی اور غم میں نہ روئیں۔ یہ میرے علم گواہ، تیرا رسول بھی تمہاری محفل میں شامل ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں تحقیق بھی ہے۔ علی نجف چھوڑ کے آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین اپنی ہر مجلس میں آتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں حسین آئے وہاں نانا نہ آئے، بابا نہ آئے۔ پردے میں ماں آتی ہے، شام سے بہن آتی ہے، ان سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہیں بچے، ان کی ستم کی تاریخ کوئی اتنی زیادہ لمبی نہیں، لیکن پنڈی والوں، اولاد والوں، رسول کی
بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم، میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی ہے اس جوڑی پر۔ کیوں؟ یہ جوڑی جن کے سینے میں پتھر نہیں ہے گوشت ہے، ان کے لیے دو فکریں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے وقت کے 5 بڑے مظلوموں کے ظلم کی وارث ہے یہ جوڑی۔ چوٹ لگے تو یہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا، رونے والوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ کس کس کے ظلم کے وارث ہیں؟ تیرے 7ویں امام کے ظلم کے وارث۔ اللہ اکبر۔ سجاد کے ظلم کے وارث، 4 سالہ بطول کے ظلم کے وارث، اکبر کے بابا کے ظلم کے وارث، اور تیرے اس امام کے ظلم کے وارث جس کا جنازہ گھر واپس آیا تھا۔ بس تیرے تصور سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ 7ویں امام کے ظلم کے وارث، اس کی 14 برس قید، ان کی 1 سال، لیکن ظلم برابر کے۔ 4 سالہ بطول کا ظلم کیا ہے؟ یہی ہے نا، مومن منہ پیٹتے ہیں، سر ٹکراتے ہیں جب یہ پڑھا جائے کہ شمر کمینہ حسین کے سینے کی زینت کو تماچے مارتا تھا۔ یہ ضمانت ہے، یہ علم کا پھریرا گواہی کے لیے میں نے پکڑ لیا۔ مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم، جتنے تماچے شمر نے کربلا سے شام تک سکینہ کو مارے، اتنے حارث نے ایک رات میں۔ اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سنا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، ایک رات میں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ جی، شام تک جتنے تماچے معصومہ کے لگے، اتنے اس جوڑی کو ایک رات میں لگے۔ بہت رو چکے ہو، حق تھا میرا چھوڑ دیتا، لیکن اس جوڑی کی ماں بھی بیٹھی ہے پردہ داروں میں، اس کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سننا مجھ سے پرسا بی بی کو دینا۔ سجاد پر کیا ظلم ہوا؟ جب چاہا شمر نے سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ لکھی، تازیانے مارے، آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ عید والے دن حارث اپنے گھر کے دروازے سے فرات کے کنارے تک دونوں کو تازیانے مارتا ہوا لے گیا۔ اللہ اکبر، زمین کانپتی رہی، کوفہ کی دھرتی میں لرزا رہا۔ العظمت للہ۔ حسین کے کس ظلم کے وارث ہیں؟ حسین خنجر سے شہید ہوا، یہ جوڑی بھی تلوار سے شہید نہیں ہوئی۔ مجھے سنی سنائی روایت پڑھنے کی عادت نہیں، جو کتاب میں دیکھتا ہوں وہ ہے۔ کیوں؟ تلوار اس کا بیٹا لے کے دریا میں کود گیا تھا باپ پہ لعنت کرتے ہوئے کہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں اولاد رسول کو نہیں مار سکتا۔ تو تلوار اس کے پاس رہی نہیں تھی، اس حرامی نے خنجر نکالا تھا۔ چھوٹا بڑے پہ گر جاتا، میرے باپ کی جگہ ہے، اسے میرے سامنے نہ مار۔ بڑا تھام لیتا، میرے بیٹوں کی جگہ ہے، اسے میرے سامنے ذبح نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کر لو گے برداشت؟ کر لو گے برداشت؟ اس نے بڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، تمہارے ڈر سے اس طرح کہہ رہا ہوں میں، ورنہ اس نے زلفیں پکڑی، بلا تشبیہ بڑے کا گلا کاٹا، لاش دریا میں گرائی، دریا ادھر بہ رہا تھا، لاش نے ادھر بہنا شروع کیا۔ چھوٹے نے باہیں پھیلا کے کہا، اماں نے کیا کہا تھا؟
अम्मा ने तो कहा था कि छोटे का साथ न छोड़ना, अभी से छोड़ के जा रहा है। लाशा दरिया की लहरों पर रुक गया, छोटे का गला काटा, दोनों लाशों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। अब तेरे मौला हसन पर क्या जुल्म हुआ? जनाजा घर वापस क्यों आया? जब लाशें उल्टा रुख बहना शुरू हुई, हारिस हरामी ने देखा इनकी लाशें मौजज़ा दिखा रही हैं। इस हरामजादे ने कमान में तीर चढ़ाया, इसने तीर खींचा। एक काले बुरके वाली बीबी है जो दरिया की मौज किनारे के साथ दौड़ के कह रही है, कूफे वालों, तुम्हारे नबी की बेटी हूं, कोई मेरी जोड़ी को बचाए।